بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ جب آپ کو بہت سی مشکلوں نے گھیر لیا ہو تو 3 کام لازمی کرنا۔ نمبر 1، اپنی ہمت اور حوصلہ برقرار رکھنا۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سب سے پہلے خود سے یہ سوال کرو کہ تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا، تمہارا ارادہ کیا تھا، تمہاری منزل کیا تھی، اور کیا تم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہو؟ اگر نہیں تو تم خود کو یہ یقین دلاؤ کہ تم ہار نہیں مان سکتے، تم ٹوٹ نہیں سکتے، اور دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ کوئی آئے گا اور تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا یا تمہیں ان مشکلوں سے نکال دے گا، تو تم بالکل غلط ہو۔ کیونکہ اگر مشکلیں تمہاری ہیں تو کل جیت بھی تمہاری ہی ہوگی، اس لیے ان مشکلوں سے لڑنا بھی تمہیں خود ہی ہوگا۔ خود کے ساتھ یہ وعدہ کر لو کہ جب تک تم کامیاب نہیں ہوگے واپس نہیں لوٹ سکتے، پیچھے نہیں مڑ سکتے، بس بڑھنا ہے تو صرف اور صرف آگے۔ نمبر 2، مایوسی۔ چاہے جتنی بھی مشکلیں ہوں، چاہے جتنے بھی دکھ ہوں، چاہے جیسی بھی زندگی ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مایوسی کو زندگی میں کبھی جگہ مت دینا، کیونکہ اگر یہ ایک بار تمہاری زندگی میں گھس آئی تو تمہاری جیت، تمہاری خوشی اور تمہاری منزل سب کچھ کھا جائے گی اور تم صرف ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ مایوسی ایک ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی پر یقین۔ غم اور مشکلات صرف اللہ پاک کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بالکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ رزق صرف یہ نہیں کہ جیب کا مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی نگاہ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے
کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی سراسر خیر تھی۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ پاک کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔